اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مچھلی کے بارے میں بات کریں گے۔ مچھلی کو دوسرے حلال جانوروں کی طرح ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زبان کیوں چھین لی؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تمام مخلوقات کی دعوت کی تو اس میں مچھلی کا کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ ناظرین محترم، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا ایک جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں اور ان میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلیوں کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہوتی ہے کہ انسانوں کو زندہ نگلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی قسم کی مچھلی نے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے صحیح سالم حالت میں دریا کے کنارے پر اگل دیا تھا۔ جبکہ کچھ اقسام اتنی چھوٹی بھی ہوتی ہیں کہ انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، یا علی، مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہے حالانکہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو زبان بھی دی تھی اور خشکی پر چلنے کی طاقت بھی دے رکھی تھی، مگر اس نے خود ہی اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی علیہ السلام، کیسا ظلم؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے تو شیطان انکار کر بیٹھا کہ میں تو اس سے افضل ہوں، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، لہٰذا اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا تھا۔ چنانچہ شیطان مردود جیسے ہی زمین پر آیا تو ہر کسی کو کہنے لگا کہ انسان زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے مچھلی کو بھٹکایا اور کہا کہ انسان زمین پر آئے گا تو وہ خنجر سے تمہیں زندہ کاٹے گا تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ مچھلی یہ سن کر ہر آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد اللہ تعالیٰ نے صرف پانی تک کی رکھ دی ہے، جب تم پانی سے الگ ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ ناظرین محترم، اس وقت سے مچھلی جب پانی سے الگ ہوتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ جانوروں کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانوروں کے جسم کا خون اس کے گوشت سے الگ ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون لاگو کر دیا ہے کہ جب وہ پانی سے الگ ہو کر تڑپتی ہے تو اس کے جسم کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تو اس وقت کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ ناظرین، آپ اس بات سے تو بخوبی واقف ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی بادشاہت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ذی روح مخلوق پر بادشاہت عطا کی، حتیٰ کہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنے بھی ذی روح ہیں سب کی ضیافت کروں۔ ندا آئی کہ اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات میں بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، تیری عنایت ہی سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنواؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔
حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگ گئے۔ میدان جیسے اس کشادہ مکان میں کھانے پینے کا بہترین سامان و اسباب مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائے ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں منادی کرا کے کھانے کی دعوت دے دی۔ چنانچہ ساری مخلوقات، انسان، جن، چرند پرند، درندے، کیڑے مکوڑے، غرض ہر زی روح مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھیں اور قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ پہلے مجھے کھانا دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پہ اتنی دیر نہیں رہ سکتی کہ سب کا انتظار کروں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا، اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو تم کھانا کھاؤ اور جتنا تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور وہاں پر جتنا بھی کھانا پڑا تھا وہ سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانے کی درخواست کی۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا ہے، کیا اس سے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا جو تم اور مانگ رہی ہو؟ مچھلی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے، اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب ایک ہی لقمہ ہوا۔ اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پہ بلوایا۔ سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ محترم ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کائنات کی بے شمار مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے اور کسی مخلوق کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے جو عقل رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے، بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔